بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت کچھ خاص بہتر نہیں تھی۔ اماں ابا دعوت پر گئے تھے، عادل بھی ساتھ ہی تھا۔ یہ دعوت زمینداروں کی طرف سے رکھی جاتی تھی، جس میں ہر زمیندار کے گھرانے کی شرکت ضروری ہوتی تھی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی نہیں جا پائی تھی، اس لیے اب گھر پر اکیلی تھی۔ بوریت سے بچنے کے لیے میں کتاب پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ کتابیں بہترین حل نظر آتی تھیں۔ یہ میری تنہائی کی ساتھی تھی، جن کے ہوتے ہوئے میں کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھتی تھی۔ دعوت رات کی تھی، اس لیے انہیں آتے ہوئے دیر ہو جاتی۔ میں کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب اچانک مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ میں چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتاب صوفے پر اچھال کر میں دروازے کی طرف لپکی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ گھر پر میں اس وقت اکیلی تھی، بیرونی دروازہ بھی بند تھا، تو یہ حرکت کون کر سکتا تھا؟ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ ایک جھٹکے سے کھلا، میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ لگاتی، اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے میرا دل بند ہونے لگا۔ میں زور زور سے چلانے لگی، لیکن میری آواز سننے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے اپنے ارد گرد ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں اٹھ کر دروازے تک جانا مشکل تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھے بیٹھے زارو قطار رونے لگی۔ باہر چلتی تیز ہوا اب آندھی میں بدل چکی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے اندر آتی تیز ہوا کمرے میں ٹھنڈک کے احساس کو مزید بڑھا رہی تھی۔ سرگوشیاں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگیں۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ چلا چلا کر میرا گلا بیٹھ چکا تھا جب اچانک مجھے اپنے بالکل قریب ایک بھاری سرگوشی سنائی دی۔ تم صرف میری ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ خوف کے مارے میرے حواس ساتھ دینا چھوڑ گئے اور میں بے ہوش ہو کر ٹھنڈے فرش پر گر پڑی۔ میرا نام کلثوم ہے۔ میں شہر سے دور ایک چھوٹے سے لیکن خوبصورت ڈھلوانوں سے گھرے سرسبز و شاداب گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارا گاؤں قدرتی حسن میں اپنی مثال آپ ہے۔ زرعی میدانوں میں تا حد نگاہ تک پھیلا ہوا سبزہ آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہوتا تھا۔ لوگوں کی گنجائش کے بقدر کچے پکے مکان، جن میں رہنے والے سادہ لوح لوگوں کے دل ایک دوسرے کی محبتوں سے بھرے پڑے تھے۔ ہمارے گھرانے میں زیادہ افراد نہیں تھے، اماں ابا، میں اور مجھ سے چھوٹا عادل۔ گاؤں میں اسکول کی تعلیم 10ویں تک تھی۔ ابا کو اسکول کی تعلیم اگرچہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن وہ اس کے خلاف بھی نہیں تھے۔ اس لیے 10ویں کے بعد میں نے ان کی رضا کو دیکھتے ہوئے اسکول کی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے ابا سے دین کی تعلیم حاصل کر لوں، پھر ان سے اجازت لے کر آگے اپنی تعلیم دوبارہ جاری رکھوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ ابا عالم تھے۔ انہوں نے عالم کا کورس شہر کے بڑے مدارس سے کیا تھا، لیکن سر پر دستار بندھوانے کے بعد وہ وہاں رکے نہیں، گاؤں چلے آئے تھے۔ گاؤں کے سادہ دل لوگوں کی محبت اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کا احساس انہیں دوبارہ گاؤں لے آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گاؤں کے لوگوں میں دینی تعلیم کا رجحان ضروری ہے تاکہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں۔ لہٰذا وہ اپنے علم کی شمع سے گاؤں والوں کے دلوں میں ہدایت کے دیے روشن کر رہے تھے۔ گاؤں والے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لڑکوں اور چھوٹی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دینی اور فقہی مسائل سے بھی وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے تھے۔ ابا کے پاس کتابوں کا ایک ڈھیر تھا جو وہاں ہر کسی کے پڑھنے کے لیے میسر رہتا تھا۔ وہ مطالعے کے شوقین انسان تھے اور یہ شوق ان سے ہم میں بھی منتقل ہوا تھا۔ ابا بہت نرم مزاج، سادہ سے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی دین ہم پر زبردستی تھوپنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو دین کو اپنی خوشی سے اختیار کرتا ہے پھر وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے، اور جن سے زبردستی دین کے احکامات پر عمل کرایا جائے وہ اس سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دین سے کوئی متنفر ہو۔ وہ اپنے عمل سے سب کو اس طرف راغب کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی ہمیں دنیاوی تعلیم سے نہیں روکا۔ وہ چاہتے تھے ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں۔ گھر میں دینی ماحول ہونے کی وجہ سے ہمارا رجحان شروع سے ہی دین کی طرف زیادہ تھا۔
عادل کی اسکول میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن کریم ختم کر کے اسے حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ گاؤں میں پردے کا کچھ خاص رواج نہیں تھا، کیونکہ گاؤں کے لڑکوں کے دلوں میں شروع سے ہی یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ دوسروں کی عزت کو کبھی میلی نگاہ سے نہیں دیکھنا، اس لیے وہ دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے۔ کوئی بھی لڑکی بے خوف ہو کر کسی بھی وقت کہیں بھی اکیلی آ جا سکتی تھی۔ ابا کو یہ سب اتنا پسند نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں پردہ کروں، اس لیے میں ہمیشہ ایک بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپ کر رکھتی اور خود کو بہت محفوظ تصور کرتی۔ گھر میں 3 کمرے تھے، ایک کو ابا بطور بیٹھک درس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ گاؤں میں چونکہ دینی تعلیم کا یہی ایک ذریعہ تھا، اس لیے ابا کے پاس طلباء کا ایک ہجوم رہتا۔ قریب کے گاؤں والے بھی درس کے سلسلے میں اکثر ابا کے پاس حاضر رہتے اور ان کے علم سے مستفید ہوتے۔ ابا کو اپنے شاگردوں سے بہت محبت تھی، پورے گاؤں کا ہر بچہ ان کا شاگرد رہا تھا، اور ابا ہمیشہ اس پر شکر ادا کرتے کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ رائے گاہ نہیں گیا۔ میری ایک ہی سہیلی تھی عالیہ، جو کہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ ہماری ساری خواہشات تقریباً ایک جیسی تھیں۔ ہمارا 7 سالوں کا تھا۔ ہم دونوں کو ہی پڑھنے کا اور کتابیں چھان مارنے کا شوق تھا۔ کتابیں پڑھنے کا شوق مجھے، ابا اور عالیہ کو اپنے بڑے بھائی فیروز سے ورثے میں ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں ابا کی لائبریری کی ساری کتابیں حفظ تھیں۔ عالیہ کی فیملی اور ہماری فیملی کی آپس میں بہت محبت تھی۔ ہم نے سالوں کا عرصہ ساتھ بتایا تھا۔ فیروز بھائی تعلیم کے سلسلے میں شہر میں ہوتے تھے۔ وہ 1 ہفتے بعد چکر لگاتے اور ہمارے لیے ہماری من پسند کتابیں لے کر آتے۔ جانے سے پہلے ہم دونوں انہیں نئی کتابوں کی طویل فہرست دوبارہ سے تھما دیتے، جس پر وہ ہمیشہ مسکرا دیا کرتے۔ انہیں ہماری کتابوں سے محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری دلچسپی کو دیکھ کر انہوں نے ابا سے بات کی اور ہمارا ایڈمیشن شہر کے کالج سے 11ویں جماعت میں کرا لیا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب ہم گھر بیٹھ کر امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ فیروز بھائی بھی جب بھی آتے ہمیں پڑھا دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں ابا کے پاس ایک لڑکا دوسرے گاؤں سے پڑھنے کی غرض سے آیا۔ اس نے اپنا مذہب بدل لیا تھا، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ نیا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ اسلامی احکامات اور قرآن کی تعلیم سے یکسر انجان تھا۔ ابا کو اس پر بہت محنت کرنی پڑی۔ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے ابا نے اسے ہمارے گھر میں ہی ٹھہرا لیا تھا۔ اس کا نام مستقیم تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا کہ دیکھنے والا اپنی نگاہ نہیں ہٹا پاتا تھا۔ سنجیدگی اور کم گوئی نے اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے ہمارے گھر میں ایک فرد کی سی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ ذہین تھا، باقیوں کی بنسبت سب کچھ بہت جلدی سیکھ لیا تھا۔ اب وہ ابا کا ہر کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ ابا، اماں اور عادل اس کے دیوانے تھے۔ گھر کا سارا ضروری کام وہ خود کرتا۔ ابا اب گھر کے حوالے سے بے فکر رہنے لگے تھے۔ میں اس کے سامنے بھی بڑی سی چادر لیے رہتی تھی۔ مجھے اس کی سبز آنکھوں سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے سے گریز کرتا، لیکن اگر کبھی چادر میں بھی اس کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو میں بری طرح گھبرا جاتی۔ میں کوئی ڈرپوک یا دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کی سرد سی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں کانپ کر رہ جاتی۔ میرے برعکس عالیہ اس کی آنکھوں پر بری طرح فدا تھی۔ اسے وہ اجنبی بہت پسند آیا تھا اور وہ اس کی تعریف میں کبھی کنجوسی نہیں کرتی تھی۔ مجھے مستقیم کی ذات کے حوالے سے ہمیشہ تجسس سا رہتا تھا۔ وہ پورا دن ہمارے گھر پر ہوتا۔ نوکری کے سلسلے میں نے اسے کبھی کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل تھی، جنہیں وہ بڑی بے پرواہی سے ہر ایک پر خرچ کرتا رہتا تھا۔ گاؤں میں ہماری اچھی خاصی زمینیں تھیں، جس سے ہونے والی آمدنی سے ہمارا اچھا گزر بسر ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ ضد کر کے راشن اپنے پیسوں سے لے کر آتا۔ اس نے ابا کو یہی بتایا تھا کہ اس کے نام پر کچھ دکانیں ہیں جس سے ہونے والی آمدنی ابھی بھی اسی کو ملتی ہے۔ مجھے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ جب اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر لیا تھا تو دکانوں کی آمدنی کیسے اسے لینے دیتے تھے۔ ابا کو اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا، اس لیے یہ بات بھی فوراً مان لی تھی۔ امتحانات کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں اور عالیہ بھرپور تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی پہلی مرتبہ شہر جا رہی تھی۔ اچھے پیپر دینے کی صورت میں فیروز بھائی نے ہمیں ہماری من پسند جگہوں پر گھمانے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے ہم دونوں بہت ایکسائٹڈ تھے۔
اپنی طرف سے ہم نے تیاری مکمل کر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ اہم سوالات تھے جو ہم نے فیروز بھائی سے سمجھنے تھے، پھر انہی کے ساتھ شہر جانا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ ہم مستقیم کے ساتھ چلے جائیں کیونکہ وہ ویسے بھی ضروری کام کے لیے شہر جا رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کی سرد آنکھوں کو یاد کر کے جھرجھری لی۔ میری ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور آگے بھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ابا کو سختی سے منع کر دیا کہ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی ابا کو یوں ایک غیر لڑکے پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کو اچانک بیٹھے بیٹھے شہر کے اسی حصے میں ضروری کام پیش آ گیا تھا جہاں ہم نے پیپر دینے جانا تھا۔ لیکن اس نے پتہ نہیں اماں ابا پر کون سا جادو پھونکا تھا کہ وہ دونوں ہی اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنے لگے تھے، جس سے مجھے مستقیم سے اور چڑ ہوتی۔ فیروز بھائی بہت نرم طبیعت کے تھے۔ شہر سے آنے کے بعد ہم کسی بھی وقت ان کے پاس جا پہنچتے، انہوں نے کبھی ہمیں پڑھانے سے منع نہیں کیا۔ وہ اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اسی وقت پڑھانے بیٹھ جاتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ امتحان میں ایک دن رہ گیا تھا جب وہ گاؤں آئے۔ ہم تو انہی کے منتظر تھے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن وہاں جا کر میں شدید حیرت کا شکار ہو گئی۔ فیروز بھائی شہر سے بالکل صحیح اور تندرست گاؤں آئے تھے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ شدید بخار کی وجہ سے وہ اب ہلنے سے بھی قاصر تھے۔ سب ان کی حالت پر حیران تھے کہ انہیں اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام دہ انجیکشن لگا کر سختی سے آرام کی تاکید کی تھی۔ میری اور عالیہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ ہم دونوں انہی کے آسرے پر بیٹھی تھی۔ ان سے پڑھے بغیر ہماری تیاری نامکمل تھی۔ پورا دن ہم نے بے چینی سے گزارا۔ ہماری پریشانی کو دیکھ کر اماں نے ہمیں مستقیم سے پڑھنے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ بھی شہر کے کالج سے پڑھ کر آیا تھا اور اس کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے اماں کی بات سن کر صاف انکار کر دیا، لیکن عالیہ نے ضد پکڑ لی کہ تم نے نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، لیکن تمہاری وجہ سے میں اپنی تیاری برباد نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی اسے مستقیم کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع مل رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اماں نے بھی مجھے خوب سنائی تھی۔ مجھے اس سے اتنا ڈر کیوں لگتا تھا میں خود بھی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ناچار مجھے ان کی بات ماننی پڑی کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ابا سے اجازت لے کر وہ گھر کے صحن میں آ گیا۔ اماں بھی وہیں موجود تھیں۔ عالیہ بہت خوش تھی جبکہ گھبراہٹ کے مارے میرے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ فیروز بھائی کے علاوہ کبھی کسی اجنبی سے میرا اس طرح آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی چادر میں خود کو چھپائے بیٹھی تھی جبکہ عالیہ دیدے پھاڑے اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ پورے سلیبس میں اس نے ہمیں چن چن کر وہ سوالات یاد کروائے جو اس کی نظر میں اہم تھے۔ میں نے ہمت کر کے کچھ پوائنٹس کلیئر کرنے چاہے تو اس نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا میں نے سمجھایا ہے وہ کافی ہے۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے فوراً سے بھی پہلے اپنی نظریں واپس ہٹائی تھی۔ میری گھبراہٹ کو دیکھ کر اب کہ اس کا لہجہ ذرا نرم پڑا تھا، میں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا کیونکہ اس کے سامنے بولنے کی میری بالکل ہمت نہیں تھی۔ عالیہ نے بعد میں میرا خوب مذاق اڑایا کہ میں ویسے تو بہت بہادر بنتی ہوں لیکن اس کے سامنے بالکل عام اور دبو سی لڑکی بن جاتی ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں چاہ کر بھی اپنا خوف اس سے چھپا نہیں پاتی تھی۔ فیروز بھائی کی طبیعت کی وجہ سے ہمیں مستقیم کے ساتھ شہر جانا پڑا۔ پورے راستے ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میں نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی۔ ہمیں کالج کے پاس چھوڑ کر واپس آنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ پیپر سامنے آیا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورے پیپر میں صرف وہ سوالات آئے جو ہم نے کل مستقیم سے پڑھے تھے۔ میں نے حیرت سے عالیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھی۔ پیپر ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا ہوا تھا، اس لیے ہم وقت سے پہلے ہی پرچہ دے کر باہر نکل آئی تھیں۔ میرا ارادہ کسی قریب کے بک سٹال جا کر کتابیں خریدنے کا تھا۔ مستقیم کو آنے میں شاید وقت لگ جاتا کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ ہم وقت سے پہلے نکل آئے تھے، لیکن جیسے ہی ہم کالج گیٹ سے باہر نکلے ہمیں وہ دروازے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ میں ایک مرتبہ پھر حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ مجھے اس کے جلدی آ جانے پر شدید کوفت ہوئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ کچھ بھی بولے بغیر ہم اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میں تو خاموش تھی لیکن عالیہ نے شاید چپ نہ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بے تحاشا بولتی تھی، حتیٰ کہ سامنے والے کو عاجز کر دیتی تھی، لیکن مستقیم نہایت تحمل سے اس کے ہر فضول سوال کا جواب بہت حاضر دماغی سے دے رہا تھا۔
گاؤں لے جانے سے پہلے وہ ہمیں ایک بک شاپ لے آیا۔ وہاں اتنی ڈھیر ساری کتابوں کا مجموعہ دیکھ کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ اپنی پسند کی کتابیں لینے کے بعد جب میں نے قیمت مستقیم کو دینی چاہی تو اس نے منع کر دیا۔ میرے اصرار کرنے پر اس نے ایک سنجیدہ نظر مجھ پر ڈالی اور بولا، مجھے بات نہ ماننے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ اس کا لہجہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ میرا دل بے اختیار خوف کے احساس سے دھڑکا تھا۔ اس کی سرد نظریں مجھے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی، پھر پورے راستے مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں گھر پر بھی اس کے سامنے زیادہ آنے سے کتراتی تھی۔ کبھی آنا ہوتا تو چادر کے بغیر نہ آتی۔ اب وہ اتنا قابل ہو گیا تھا کہ ابا کے ساتھ بیٹھ کر درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے، اور وہ یہ سب بہت خوش اسلوبی سے کر رہا تھا۔ سارے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے۔ فیروز بھائی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مستقیم ہی ہمیں پڑھاتا۔ پیپر میں صرف وہی آتا جو مستقیم ہمیں سمجھاتا تھا۔ شروع کے 1-2 پیپروں کے بعد ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہی ہمیں کالج لے کر جاتا اور واپس لے کر آتا۔ آخری پیپر والے دن وہ ہمیں ان تمام جگہوں پر لے کر گیا جہاں جانے کا ہم نے فیروز بھائی سے وعدہ لیا تھا۔ اسے سب پتا تھا، شاید فیروز بھائی نے انہیں بتایا ہو۔ یہی سوچ کر ہم دونوں مطمئن ہو گئی تھیں۔ فیروز بھائی کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی۔ ان کا بخار کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ ہمارے آخری پیپر والے دن ان کا بخار ایک دم اتر گیا۔ وہ جس طرح اچانک بیمار ہوئے تھے اسی طرح اچانک صحت یاب بھی ہو گئے۔ ان کے صحت پانے پر جہاں سب بہت خوش تھے، وہیں میرا دل بہت بے چین ہوا تھا۔ کچھ تھا جو مجھے بری طرح کھٹک رہا تھا، لیکن کیا، یہ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج ابا صبح سے ہی زمینوں کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ اماں پڑوس میں تھی۔ میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے عالیہ کے گھر جانے کا ارادہ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ویسے بھی جب سے فیروز بھائی بیمار ہوئے تھے میں ایک مرتبہ بھی ان کا پوچھنے نہیں گئی تھی۔ مصروفیت اتنی تھی کہ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کل آخری پیپر کے بعد ہم کافی دیر سے گھر پہنچے تھے، اس لیے رات کی سوئی صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ صحن میں آ کر مجھے رکنا پڑا کیونکہ وہاں مستقیم کھڑا تھا۔ وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھ جانا چاہا، لیکن اس کے پکارنے پر مجھے چونک کر رکنا پڑا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس نے مجھے یوں براہ راست مخاطب کیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ مجھ پر اس وقت نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے میں نے اسے بتایا کہ میں فیروز بھائی کی طبیعت کا پوچھنے جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے سختی سے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ میں آئندہ فیروز بھائی سے بات کرنا تو دور، ملنے کی کوشش بھی نہ کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ میں نے شدید غصے اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہوتا کون تھا مجھ پر یوں حکم چلانے والا؟ لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر میرے اوسان پھر سے خطا ہوئے تھے۔ سبز آنکھوں میں اس وقت نہایت ہی سختی تھی۔ میں نے فوراً نظریں جھکائیں۔ اس نے مجھے کمرے میں جانے کا کہا اور میں نے کسی کٹ پتلی کی طرح اس کی بات مان لی۔ میرے دل میں اس کے خلاف شدید غصہ تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس کے سامنے اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکال پائی تھی۔ کبھی اماں ابا نے مجھ پر یوں پابندی نہیں لگائی تھی جس طرح وہ کل کا آیا لڑکا مجھ پر لگا رہا تھا۔ میرے اندر اس کے خلاف اور غصہ بھر گیا۔ میں اس کی بات کسی صورت نہیں مانوں گی، یہ تو طے ہے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ مستقیم نے اماں ابا کے دلوں میں جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کے دلوں میں بھی راج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر شخص کی زبان پر اس کی تعریفیں تھیں۔ آدھی رات کو بھی کسی کو اس کی ضرورت پڑتی تو وہ میسر ہوتا۔ بوڑھی عورتوں کا وہ ہر دل عزیز بن چکا تھا۔ جس قدر لوگ اس سے محبت کرتے اتنا میں اس سے خوفزدہ رہتی، اور پھر آہستہ آہستہ خوف کی جگہ چڑنے لے لی۔ اس کی آنکھیں سب کو بہت حسین لگتی، لیکن اس کی انہی حسین آنکھوں سے مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہوتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کے سامنے اپنی گھبراہٹ پر قابو نہیں پا سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کے سامنے جانا چھوڑ دیا تاکہ مجھے اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیوں ڈرتی ہوں اس سے؟ جہاں اس کے موجود ہونے کا گمان بھی ہوتا میں اس جگہ سے بھی کوسوں دور رہتی۔ اب میں مطمئن رہنے لگی تھی کیونکہ مجھے اس کی سبز آنکھوں کے خوف سے نجات مل گئی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ انٹر کے بعد میری شادی کر دی جائے۔ گاؤں میں کم عمری میں ہی شادی کرنے کا دستور تھا، اس لیے انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ابا اس بارے میں بے فکر تھے۔
ان کا کہنا تھا ان کی نظر میں اچھے رشتے موجود ہیں، صحیح وقت آنے پر وہ طے کر دیں گے۔ ایک رات کھانا کھانے کے بعد اماں نے مجھے اپنے سامنے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ فیروز بھائی کی امی نے میرے لیے رشتے کی بات ڈالی ہے، اس بارے میں میری کیا رائے ہے؟ ہمارے گھرانوں میں یہ دستور تھا کہ بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی رضامندی ضرور جانی جاتی، اس لیے اماں بھی مجھ سے رائے طلب کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب عجیب لگا کیونکہ میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں شروع سے ہی انہیں بھائی سمجھتی آئی تھی۔ میں حیران بھی تھی کہ یہ رشتہ ان کے علم میں لائے بغیر تو نہیں بھیجا گیا ہوگا، تو مطلب وہ راضی تھے اس رشتے پر۔ اماں نے ابھی تک ابا سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ میری رائے لینے کے بعد وہ بات کو آگے بڑھائیں گی۔ اماں کو فیروز بھائی بہت پسند تھے، اس لیے وہ اس رشتے پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ اماں ابا پر ڈال دیا۔ مجھے عالیہ پر شدید غصہ تھا۔ اگر ایسی کوئی بات اسے معلوم تھی تو اسے مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا، لیکن اس سے بات کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری طرح وہ بھی بے خبر تھی، اور جیسے ہی اسے پتہ چلا وہ میرے پاس دوڑی چلی آئی تھی۔ عالیہ بھی بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب فیروز بھائی کی رضامندی سے ہو رہا ہے اور یہ کہ اماں نے رشتہ ان کے کہنے پر ہی بھیجا ہے۔ میرا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ میں اب تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ وہ بھی مجھے اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ مجھے اچانک مستقیم کا سنجیدہ چہرہ اور اس کے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے تھے۔ اس نے مجھے یہی کہہ کر فیروز بھائی سے ملنے سے روکا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن نہیں سمجھتا۔ مستقیم کو ان کی اندرونی کیفیت کا کیسے پتہ چلا تھا، جبکہ رشتے کی بات تو ابھی چلی تھی؟ وہ مجھے حیرت کے شدید جھٹکے دینے پر تلا ہوا تھا۔ میری ذات سے متعلق ہر بات کی اسے کیسے خبر ہو جاتی تھی؟ کیا وہ میری جاسوسی کرتا پھر رہا تھا؟ گاؤں میں شادی تھی اور یہ گاؤں والوں کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ شادی میں شرکت کے لیے گاؤں کے تقریباً ہر گھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ہمارے گاؤں کی ہر شادی ایسی ہی ہوتی تھی۔ سبھی بہت انجوائے کرتے تھے، کوئی اسے غیروں کی شادی نہ سمجھتا۔ ہر کوئی کھلے دل سے شریک ہوتا۔ تیاریاں کئی دنوں پہلے سے شروع کر دی جاتی اور اس طرح اس پر رونق تقریب کی خوشیوں میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا۔ کافی عرصے بعد کوئی تقریب آ رہی تھی اور چونکہ دلہا دلہن دونوں ایک ہی گاؤں کے تھے، اس لیے جوش و خروش باقی شادیوں کے بنسبت زیادہ تھا۔ میں آج کل فارغ تھی، ایسے میں گاؤں میں کسی شادی کا آنا میرے لیے اچھی وقت گزاری تھی۔ میں اور عالیہ روز دلہن کے گھر چلی جاتی، جہاں ہماری عمر کی بہت ساری لڑکیاں موجود ہوتی۔ ہم سب مل کر خوب ہلا گلا کرتے۔ گاؤں میں لڑکیوں میں سے میری اور عالیہ کی تعلیم سب سے زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ہماری خوب آؤ بھگت ہوتی، جس پر ہم پھولے نہ سماتی۔ پورا دن انجوائے کرنے کے بعد شام سے پہلے ہم لوٹ آتی تھی، کیونکہ شام کے بعد لڑکوں کی آمد و رفت بڑھ جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار دیر ہونے کی صورت میں فیروز بھائی ہمیں لینے آ جایا کرتے تھے۔ ان کی آج کل چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ گاؤں میں ہی موجود تھے۔ دن تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ مجھے پوری تقریب میں بارات کا دن سب سے برا لگتا تھا۔ مجھے اس دن سے عجیب سی کوفت ہوتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ دلہن کو روتا بلکتا دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ میں بہت جلد اکتا گئی تھی، جبکہ عالیہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ سب نے بارات کے ساتھ لڑکے والوں کے گھر جانا تھا، جہاں رات کی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ میرا وہاں جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اماں ابا سے اجازت لے کر فیروز بھائی کے ساتھ گھر کے لیے نکل آئی۔ پورا راستہ پیدل طے کرنا تھا۔ ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ رشتے والی بات کے بعد ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کی، لیکن وہ معمول کے مطابق بات کر رہے تھے۔ ان کا لہجہ بالکل نارمل تھا، اس لیے میں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ انہوں نے راستے میں مجھ سے اس رشتے کے بارے میں رضامندی جاننی چاہی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ یوں اچانک مجھ سے پوچھیں گے، اس لیے میں گڑبڑا گئی تھی۔ میں نے انہیں یہی بولا کہ جو اماں ابا کی مرضی ہوگی وہی میری بھی ہوگی۔ وہ مطمئن تھے کیونکہ وہ جانتے تھے اماں کبھی اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے، اور ان کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ اماں انہیں بہت پسند کرتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اس بارے میں سوچنے کو کہا تھا۔ مجھے فیروز بھائی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک من پسند شوہر بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان سے باتوں میں مگن میں مستقیم کی وارننگ کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ یاد مجھے تب آیا جب گھر میں داخل ہو کر میں نے اسے ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑا پایا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس کے تیور مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ میرے راستے میں دیوار کی طرح حائل تھا۔
مجھے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ اس وقت مستقیم گھر پر ہوتا ہے۔ میں دل ہی دل میں خود کو مضبوط کرتی اس کے سامنے بولنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی جب اس کی غصیلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں بات نہ ماننے والی لڑکیوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ بہت چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ میرے اندر خوف کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے بالآخر اسے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ وہ ہوتا کون تھا مجھ پر یوں حکم چلانے والا۔ میں اس کی کوئی بھی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ لیکن میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا زوردار تھپڑ میرے گالوں پر اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے انگیٹھیوں سے سلگتے انگارے اٹھا کر میرے اوپر انڈیل دیے ہوں۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین پر گر پڑی۔ حیرت کی زیادتی سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بچپن سے لے کر آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، حتیٰ کہ اماں ابا نے بھی نہیں، تو وہ مجھے کیسے مار سکتا تھا؟ غصے اور بے بسی کے شدید احساس تلے میں بے اختیار رو دی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ میرے پاس زمین پر بیٹھ گیا تھا اور میرے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی اس کا جسم دہکتی آگ کی مانند گرم تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے خود میرے غصے کو دعوت دے کر اپنی اور فیروز کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے۔ تمہیں میری بات مان لینی چاہیے۔ آئندہ میرے علاوہ کسی بھی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب کہ وہ آہستہ آواز میں مجھے سمجھا رہا تھا، مجھے لگا اس کے دماغ پر کوئی گہری چوٹ لگی ہے، اس لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اگر ابا اس کا یہ روپ دیکھ لیتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ اچانک وہ میرے قریب آیا اور میرے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، تم صرف میری ہو۔ میں لرز کر رہ گئی تھی۔ یہ وہی سرگوشی تھی جو میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے کمرے میں سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالتی، میں ایک مرتبہ پھر اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ اماں ابا پریشانی سے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ دور دروازے کے اس پار مجھے مستقیم کی جھلک نظر آئی تھی۔ میں نے بے اختیار خوف زدہ نظروں سے اماں ابا کی طرف دیکھا۔ میری نظروں کا مفہوم سمجھ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ تم رات کو مستقیم کو صحن میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ تمہیں اچانک کیا ہو گیا تھا اور یہ تمہارا گال اتنا سوجا ہوا کیوں ہے؟ اماں کے پریشان لہجے پر میں ان سے لپٹ کر رونے لگ گئی تھی، جس پر وہ دونوں اور پریشان ہو گئے تھے۔ میرا دایاں جبڑا بری طرح درد کر رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی اور گال کی سوجن سے میں لا علم ہوں۔ وہ دونوں مطمئن تو نہ ہوئے لیکن کچھ بولے نہیں۔ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ کچھ دن خاموشی سے گزرے۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ مستقیم کا خوف میرے ذہن پر بری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ فیروز کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس سے شادی کا مطلب مجھے اماں ابا سے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، اور ہر لڑکی کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں شادی کے بعد بھی اپنے میکے کے قریب رہوں۔ اس دن کے بعد سے فیروز کی حالت بالکل بدل گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر طیش میں آ جاتے، گھنٹوں خاموش رہتے اور کبھی اچانک بیٹھے بٹھائے بری طرح چلانے لگتے۔ ان کی حالت اتنی بری تھی کہ انہیں ایک کمرے میں بند کرنا پڑا، کیونکہ وہ ہر ایک پر بری طرح جھپٹ پڑتے اور پھر اسے چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ کبھی کچن میں گھس کر خود کو آگ لگانے کی کوشش کرتے تو کبھی چھت پر چڑھ کر نیچے کودنے کی کوشش۔ گھر والے بری طرح پریشان تھے۔ آنٹی اور عالیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں ان سب کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، اس لیے میں نے ان کے گھر جانا بند کر دیا تھا۔ ان کے سامنے مجھے عجیب سی شرمندگی ہوتی تھی۔ یہ سب مستقیم نے کیا تھا، میں جانتی تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ میرا شک اور پختہ ہو گیا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی میرا یقین کبھی نہ کرتا۔ ایک شام ابا میرے کمرے میں آئے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی کیونکہ وہ بہت کم میرے کمرے میں آتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ وہ مستقیم سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ فیروز کے رشتے کو کیسے بھلا سکتے تھے؟ اب جب کہ میں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فیروز نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔
ان کی فیروز کے ابو سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابا جہاں چاہیں میرا رشتہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ فیروز کی حالت فی الحال شادی کے قابل نہیں۔ اس لیے اب ابا چاہتے تھے کہ میرا رشتہ مستقیم سے کر دیں، اور یہ کہ انہوں نے مستقیم سے بات کر لی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میری بیٹی کبھی بھی میری بات سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بہت مان تھا اور میں چاہ کر بھی ان کا مان نہیں توڑ پائی تھی۔ حامی بھرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جو شخص صرف فیروز سے میرے بات کرنے پر اس کی یہ حالت کر سکتا تھا، وہ میرے انکار پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اس تھپڑ کی تکلیف بھولی نہیں تھی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ مستقیم بہت اچھا انسان ہے، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، اور ویسے بھی وہ شہر میں کرائے پر کوئی گھر ڈھونڈ رہا ہے۔ شادی کے بعد وہ وہیں شفٹ ہو جائے گا۔ وہ مجھے پڑھائی سے بھی نہیں روکے گا۔ ابا اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میرا ذہن شہر والی بات پر اٹک چکا تھا۔ مطلب مجھے اس کے ساتھ شہر میں اکیلے رہنا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی خوف کے مارے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ ابا نے میرا نکاح بہت سادگی سے مستقیم سے پڑھا دیا تھا۔ میں نے لب سی لیے تھے۔ عالیہ بہت اداس تھی۔ وہ مجھے اپنی بھابھی کے روپ میں قبول کر چکی تھی، اس لیے اب یہ سب اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابا بہت خوش تھے اور میں ان کی خوشی میں خوش ہونے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھی۔ نکاح کے کچھ دنوں بعد مستقیم کو کوئی گھر مل گیا تو اس نے ابا سے اس گھر میں شفٹ ہونے کی اجازت مانگی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر داماد بن کر یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ ابا کو ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات بھی بہت معقول لگی تھی، اس لیے وہ مان گئے۔ اماں البتہ کچھ متذبذب تھیں۔ میں نے شادی کے لیے کچھ خاص تیاری نہیں کی تھی، سب کچھ بہت افراتفری میں ہوا تھا۔ جو کچھ شروع سے اماں نے میری شادی کے لیے لے رکھا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی لینے سے مستقیم نے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شہر جا کر مجھے ساری شاپنگ کروا دے گا۔ وہ باتوں کا کھلاڑی تھا، سب کو لمحوں میں شیشے میں اتارنا اس کے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میری رضامندی کی اسے رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ہر بات مانی جا رہی تھی، یہی اس کے لیے بہت تھا، اور یہ سب میرے دل میں اس کے لیے نفرت کو اور بڑھا رہا تھا۔ میرا دل زندگی میں پہلی بار ابا کی طرف سے سخت برا ہوا تھا۔ میں ان سے ناراض تھی، لیکن وہ میری ناراضگی سے بے خبر اپنی خوشیوں میں خوش تھے۔ سب سے مل کر میں بوجھل دل لیے شہر چلی آئی۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ کبھی ابا سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ اگر انہیں مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی بھی مجھے خود سے دور نہیں بھیجتے۔ میں غلط فہمیوں میں بری طرح گھر چکی تھی۔ مستقیم نے گھر بہت سنسان علاقے میں لیا تھا۔ اس گھر کے دور دور تک مجھے آبادی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گھر کی حالت کافی ابتر تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے وہاں کسی ذی روح کا گزر تک نہ ہوا ہو۔ مستقیم سے پوچھنے کی نہ ہی مجھ میں ہمت تھی، نہ ہی میرا اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ تھا، اس لیے خاموشی سے اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی، لیکن اندر جا کر مجھے بے اختیار رکنا پڑا تھا۔ باہر کی بنسبت گھر کے اندر سے بہت صاف ستھرا اور بے حد خوبصورت تھا۔ ہر قسم کی جدید سہولتیں اور ضرورت کی ہر شے وہاں موجود تھی۔ میں نے حیرت سے نظریں اٹھا کر مستقیم کو دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا۔ اتنی سنسان جگہ پر مجھے اکیلا چھوڑ کر وہ جلدی آنے کا کہہ کر کہیں چلا گیا تھا۔ پھر کافی دیر بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے اب بھوک لگ رہی تھی۔ خالی پیٹ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس میں میرا اپنا ہی نقصان تھا، لیکن میں مستقیم کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا، اس لیے میں اپنا کھانا نکال کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ نکاح کے بعد سے ابھی تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں فوراً سو گئی تھی۔ میں مستقیم سے زیادہ چھپنا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنی بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اس سے نکاح کے بعد مجھے اپنی زندگی بہت بے معنی لگنے لگی تھی۔ مجھے اس کی روداد سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن سننا میری مجبوری تھی۔ میں نے کل سے اسے ایک نماز بھی قضا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ قرآن کی تلاوت بھی وہ کرتا رہتا تھا۔ مجھے یہ سب دکھاوا لگتا تھا، لیکن اس نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک جن ذات ہے۔ اس کا تعلق ایک غیر مسلم گھرانے سے تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت شریر قسم کے جنات میں سے تھا۔ انسانوں کی دنیا میں آ کر انہیں تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔
وہ شروع سے ہی بہت ضدی اور ہٹ دھرم تھا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اپنے قبیلے میں اس کی طاقت کم تھی، لیکن انسان اس سے ڈرتے تھے، اس لیے اسے انسانوں کو ڈرانے میں مزہ آتا تھا۔ کبھی وہ کسی لڑکے پر حاوی ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکتیں کرواتا تو کبھی کسی لڑکی پر۔ کئی مرتبہ مولویوں کے ذریعے اسے حاضر کر کے تکلیفیں بھی دی گئیں، لیکن وہ کسی صورت باز نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ایک ڈرپوک لڑکی کو تنگ کرنے کے چکر میں اسے مستقیم نے اتنا عاجز کر دیا کہ اس نے مستقیم کو بددعا دے ڈالی۔ اس کا رشتہ ہو چکا تھا، لیکن شادی کے قریب اس کے سسرال والوں نے اسے آسیب زدہ کہہ کر اس سے رشتہ توڑ دیا۔ بدلے میں اس نے مستقیم کو یہ بددعا دی کہ تمہیں کسی ایسی انسان زادی سے عشق ہو جائے جو تم سے نفرت کرتی ہو۔ پھر مولویوں کے ذریعے سے اسے مستقیم کے چنگل سے آزاد کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی بددعا اپنا کام کر چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے انسانوں کی دنیا میں آنا کم کر دیا تھا۔ میری عجیب کیفیت تھی، نہ مجھے اپنے قبیلے میں سکون ملتا، نہ ہی کسی کو تنگ کرنے میں مزہ آتا۔ ایک دن کافی وقت کے بعد میں تم لوگوں کی دنیا میں آیا تو میری نظر تم پر پڑی۔ تم اس وقت چند عورتوں کو قرآن کی تعلیم دے رہی تھی۔ مجھے وہ سب سن کر بہت سکون ملا۔ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ میں تمہیں عبادت کرتے دیکھتا تو میرا بھی دل کرتا کہ میں عبادت کروں۔ میں مذہب اسلام کو جاننے کے بارے میں شروع سے بہت متجسس تھا۔ اس کے بعد میں جب بھی بے سکون ہوتا تمہارے پاس آ جاتا۔ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں اطمینان بھر جاتا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اب میں زیادہ وقت تمہارے گھر گزارنے لگا۔ دوسری طرف اسلام کے بارے میں بھی میری تحقیق جاری تھی۔ اس بارے میں میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے کئی مرتبہ خبردار کیا، لیکن میرے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف میں اپنے قبیلے سے بے دخل کر دیا گیا، بلکہ مجھے ستانے کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں تمہیں اپنی اصلی شکل دکھانا چاہتا تھا، لیکن تم مجھ سے اس قدر ڈرتی تھی کہ مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ اب میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ تم عادی ہو جاؤ گی۔ میں ہمیشہ انسانی شکل میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کبھی مجھے اپنی اصلی روپ میں آنا ہوگا۔ تم گھبرانا نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ نہایت اطمینان سے یہ سب کہتے میرا اطمینان غارت کر چکا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تب تک جب تک تم میری بات مانو گی۔ اگر تم کبھی میری کسی بات کے خلاف گئیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نرم لہجے میں سمجھاتے، آخر میں اس کا لہجہ بدلا تھا۔ میں بے انتہا ڈر گئی تھی۔ میں اسے انسان کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی، جن ذات کے روپ میں کیسے کرتی؟ اس نے مجھے ہر وہ سکھ دیا تھا جس کی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی۔ میرے چاہنے سے پہلے ہر چیز حاضر ہوتی۔ وہ مجھے شہر کے ان تمام مقامات پر لے گیا جہاں جانے کی میں نے کبھی خواہش کی تھی۔ کتابوں کا ایک ڈھیر میرے پاس موجود رہتا۔ گھر کا کوئی کام مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن یہ سب میرے لیے بیکار تھا۔ میں انسان تھی، رشتوں کے بغیر نامکمل تھی، اور ایک جن ذات کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب مجھے پوری عمر بنا رشتوں کے خالی ہاتھ رہنا تھا۔ مجھے اماں ابا شدت سے یاد آتے۔ مستقیم نے مجھے گاؤں کے کسی بھی فرد کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ مجھے یہاں بھی کسی سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے اس کی منتیں کر کے اس سے فیروز بھائی کا پیچھا چھڑوایا تھا۔ اس کا اصلی روپ نہایت بھیانک تھا۔ وہ ایک مرتبہ میرے سامنے اپنی اصلی حالت میں آیا تھا، جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر کئی دن تک میں خوف کی وجہ سے بخار میں پھنکتی رہی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ میرے سامنے اس طرح آنے کی کوشش نہیں کی۔ مستقیم میرا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ انسان نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا، کبھی نظر آتا، کبھی صرف محسوس ہوتا۔ میرے دن رات وحشت میں گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان سب نے مجھے بیمار کر دیا۔ کھانا پینا میں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میرے اندر ساری خواہشات نے دم توڑ دیا تھا۔ پورا دن ایک کمرے میں پڑی رہتی، اس کے ساتھ بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ دل زیادہ بوجھل ہوتا تو رونے لگتی اور اللہ سے نمازوں میں رو رو کر مدد مانگتی۔ وہ مجھے روتے دیکھتا تو مجھ سے پوچھتا کہ تم کیا مانگتی ہو، لیکن میں اسے کچھ نہ کہتی۔ اس کا غصہ بہت خطرناک تھا اور میں کسی صورت اس کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ وہ مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت دکھ تھا۔ میں نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ زبردستی کسی کو خود سے محبت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
ہمارا دین ہمیں کسی پر سختی نہیں سکھاتا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، اس لیے اب تمہیں اور کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ویسی زندگی گزارو جیسی تمہاری خواہش ہے، کیونکہ مجھے تمہیں اداس دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم چاہو تو فیروز سے شادی کر لو، وہ تمہیں قبول کر لے گا کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم گاؤں میں بتا دینا کہ میں تمہیں طلاق دے کر چلا گیا ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے آس پاس ہوں گا، کبھی تمہیں ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ تمہیں دیکھے بغیر میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے گاؤں لے جا کر میرے ساتھ پوری زندگی شوہر کی صورت میں گزار سکتا ہے، لیکن اس صورت میں مجھے مستقیم کی سچائی خود تک محدود رکھنی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں بہت امید تھی، لیکن مجھے اس کی پہلی بات زیادہ پسند آئی تھی، اور یوں میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گاؤں آ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے لمبے عرصے بعد مجھے کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا میں نے درست فیصلہ کیا؟ کیا مجھے اس جن ذات کے ساتھ پوری زندگی گھٹ گھٹ کر گزارنی چاہیے تھی، یا میرا اس کو چھوڑ دینا ٹھیک تھا؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔